بندہ آیا نا بہت بیچارہ پریشان تھا, اللہ اس کی پریشانی دور کرے. گھر میں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا, بیوی چلی گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, بہت مسائل. میں نے اس کو ایک اصولی بات کی, میں نے کہا جو تمہارے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر چھوڑو. کہہ رہے میں نے ابا کو ہر طرح سے منا لیا, ابا ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا ٹھیک کرنے کی فکر چھوڑ دو, کیا خیال ہے بھائی؟ ابا کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہوں, ابا مجھ سے راضی نہیں ہو رہے. میں نے کہا اپنا ایٹیٹیوڈ ابا کے ساتھ ٹھیک کر لو, توبہ معافی مانگ لو ابا سے, سوری کر لو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, اور ابا کو کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو. دیکھ لو یہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, وہ کام. کہہ رہے یہ بھی کر کے دیکھ لیا پھر بھی خوش نہیں ہو رہے. میں نے کہا پھر ٹینشن لینے کا نہیں, اس سے زیادہ کیا مکلف نہیں ہے بھائی. جو کر سکتے ہو وہ کرو, جو نہیں کر سکتے اس کی ٹینشن مت لو. یہ کیسز بہت آتے ہیں میرے پاس کہ بیوی بھاگ گئی, حقوق بھی بندہ ادا کر رہا ہے, پھر بھی کوئی آشنا مل گیا اس کو, چلی گئی, نہیں آ رہی, بچوں سے نہیں ملنے دے رہی. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ کے حقوق نہیں ادا کر رہے تھے تو بیوی سے معافی مانگو, جا کے سالوں سے معافی مانگو, ان کو بولو بھائی میں حقوق ادا کروں گا, ہر طرح سے ان کو آپ قائل کرو. اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے, بیوی کی غلطی ہے, تو دو ہی ہے, یا تو پیار سے یا بدماشی سے, کوئی تیسرا راستہ ہے؟ میں نے کہا پیار کا طریقہ یہ, جاؤ محبت سے سمجھاؤ, اگرچہ آپ کی غلطی نہیں ہے اس کی غلطی ہے, پھر بھی بعض دفعہ انسان جھک جاتا ہے کہ چلو یار گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرو. تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا میں نے ہر طرح سے 1 سال ہو گیا محبت سے سمجھا کے دیکھ لیا, پھر میں کہتا ہوں اب ایک راستہ ہے بدماشی کا. کون سا راستہ ہے؟ بدماشی. تو جاؤ بدماشی کر سکتے ہو, بیوی اٹھا کے لے آؤ, سمجھ رہے ہو, جاؤ سسرال پہ بولو ایسے کی تیسے نکالو میری بیوی ہے. کہہ رہے یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر چھوڑو, لعنت بھیجو. بدماشی کے لیے پاور بھی تو ہونا, ایسا نہ ہو بدماشی کے لیے گئے اور 4 سالے لمبے لمبے نکل کے آئے, انہوں نے تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کے شاپر میں ڈال کے بھیج دی کہ جا پھٹنا جڑوا جا کے اب تو اپنا. تو میں نے کہا بدماشی کی طاقت ہے. اچھا مجھے آواز سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں بدماشی کی طاقت ہے یا نہیں. بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آواز بھی بدماشوں والی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ چیخے تو کھانسی آ گئی آپ کو, سسرال جا کے چیخ رہا نکال پھر کھانس رہا ہے, اس سے پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا اور ہو جاتا ہے. اور پھر جب بدماشی کی ہے نا اس پہ قائم رہو, پھر یہ نہیں ہوتا. میں نے ایک ہمارے پٹھان دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, بلا وجہ اس کی بیوی کو ان کی اماں ساس گھر میں بٹھا لیتی تھی. پرانا واقعہ, ہمارے پٹھان بھی ہیں ماشاءاللہ لمبے تھوڑنگے بہت. بلا وجہ میرے پاس بھی کیس آتا. ایک دن وہ گئے جا کے گھر میں گھسے, بولا ساس سے بولا دے میری بیوی کو, کیوں آگے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ, حقوق ادا کر رہے تھے وہ. ایسے ہی جا کے بدماشی کی ہے نا, وہ بیچارے کانپنے لگے. انہوں نے بولا لے جا بھائی لے جا بھائی, یہاں ایسا نہ ہو کہ بندہ نہ کچھ مر جائے یہاں پہ. حالانکہ اس نے کوئی قتل کی دھمکی نہیں دی. تو لے آئے, ماشاءاللہ 4-5 سال ہو گئے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. تو بعض مسئلے حل کس سے ہوتے ہیں؟ بدماشی سے حل ہوتے ہیں, جو صحیح طریقے سے حقوق نہیں ادا کر رہے. اسی طرح داماد بھی بدماشی سے بعض دفعہ قابو میں آتا ہے. صرف یہ بیوی کا معاملہ نہیں ہے, وہ داماد صحیح طرح حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا, تو وہاں بھی میں کہتا ہوں یار یا تو بدماشی کرو, محبت سے پہلے سمجھاؤ, نہیں آ رہا بدماشی سے نہیں ہو رہا, تو پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, علیحدگی لو اس سے, سمجھتے ہو, یا پھر کمپرومائز کرو, اسی طرح ظلم سہتے رہو بیٹھ کے. تو مشہور ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کیسے نکالنا پڑتا ہے؟ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے, سمجھتے ہو. تو اس کے بڑے بین الاقوامی سطح پہ بھی یہی اصول ہے, ٹھیک ہے نا. بین الاقوامی ملکوں کی جنگوں میں بھی یہی اصول ہے کہ ہر جگہ محبت نہیں چلتی ہے, ہر جگہ آپ میں اگر طاقت ہے تو پھر آپ کو بدماشی دکھانی پڑتی ہے. تو وہاں بھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں بھائی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرو, جب نہیں ہو پا رہا نا اس کا مطلب آپ معاملہ آپ کے اختیار سے باہر. پھر یہ دیکھو, یہ مت دیکھو کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا. لوگ آگے مجھے کہہ رہے تھے میری بیوی غلط ہے. میں کہتا ہوں یار غلط ہے صحیح ہے, تو کر کیا سکتا ہے, تو کر کیا سکتا ہے تو. اب اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا کہ غلط ہے یا صحیح ہے, جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو لعنت بھیجو, دفع کرو یار, مٹی پاؤ, پھر کیا کرو. میں نے کہا ایک اور شادی کرو. کہنے کوئی رشتہ نہیں دے گا. میں نے کہا تلاش کرتے رہو, کیونکہ رشتہ تلاش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, کسی کو قائل کر کے اس سے زبردستی چھین لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو بس گزارا چلاؤ ایسے ہی, اس وقت تک کمارے چھڑے چھاٹ رہو. کہہ رہے گناہ کا خطرہ ہے. میں نے کہا بچو گناہ سے, روزے رکھو جو اسلام نے بتایا. کہہ رہے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو توبہ استغفار کرو. ہونے کے بعد اب اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا نا. گناہ ہونے سے پہلے کے اصول یہ کہ بچو, ہونے کے بعد اب ریورس نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے
کہ ہم کہیں کہ اب ماضی میں جو ہو چکا اس کو ماضی کو اللہ کو کہیں یہ تو جہنم میں جب جہنمی جائے گا نا اللہ سے یہی کہے گا دوبارہ بھیج دے, ریورس کر دے سارا عمل, بہت انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا. اللہ کیا کہتے ہیں, پاسٹ کبھی ریورس نہیں ہوتا, ماضی کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب اس پہ کہ دوبارہ جا کے بچوں میں نہیں ہو سکتا. اب آپ کے اختیار میں یہی ہے کہ اللہ کو توبہ کر کے گڑ گڑا کے بنانے کی کوشش کرو. زندگی کا اصول کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جو اپنے اختیار میں, مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات بہت زیادہ تاکید سے کہتے تھے, جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, اور جس چیز کے آپ کا اس پر اختیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اب رو رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کی خاطر, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں, کو یاد آ رہی ہے, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو آپ کو اس سے محبت ہے اس کو نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ نہیں, یا تو بدماشی یا محبت, دونوں ہی نہیں ہے تو رونے کا حل ہے میرے پاس. کہتے ہیں میرا دل جل رہا ہے, رونے کا حل ہے. رونے کا حل یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چھوڑ دو, کہیں اور شادی کر کے دل ادھر لگاؤ, آہستہ آہستہ یہ دل کیا ہو جائے گا, یوں سمجھو مر گئی. مرنے کے بعد بھی تسلی آ جاتی ہے نا کچھ وقت کے بعد. یہ قبر میں جا کے لیٹے جاتا ہے آدمی, مٹی ڈال کے آتے ہیں, بھول بھلیا ہو جاتا ہے کچھ وقت, بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے, تو یہ بھی کہ ختم ہو جائے گی. ان کمبخت علاج کرنا چاہتے ہی نہیں ہے نا, بار بار اس کو معشوقہ کو یاد کر کے یار کر کے ٹینشن لے گا, تو یہ ٹینشن تیری بنائی بھی ٹینشن ہے. تو اس کا نام لینا چھوڑ دو, نمبر بلاک کر دو, تذکرہ چھوڑ دو, اس گلی میں جانا چھوڑ دو جہاں سے سیٹنگ شروع ہوئی تھی, ساری یادیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بزی کر لو کہیں اور. آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو جائے گا, 1 سال لگے گا, 1.5 سال لگے گا, 2 سال لگے گا. اور اگر اس کی محبت ختم نہ بھی ہوئی نا تو یہ جو جذبات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, تھوڑی سی رہ جائے گی, وہ نقصان نہیں دیتی, وہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور یہ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھو ہر تھوڑے دن میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے؟ کس قدر غلط ہوا ہے نا. اب میں ٹینشن لوں یار اتنے کی گاڑی نہیں ہے, جتنے قسطیں نہیں جا رہی گاڑی کی جتنے کا ڈیزل جا رہا ہے, تو کیا میرے اس ٹینشن سے فائدہ ہوگا؟ بار بار بیٹھا ہوں میں یہ ہر وقت یہی تذکرے لے کے, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹماٹر مہنگا ہو گیا, خربوزہ مہنگا ہو گیا, تربوز مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو گیا. اس سے خدا کی قسم گورنمنٹ پر, ہماری ڈھیٹ قسم کی گورنمنٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اثر پڑ. یہاں کراچی میں اتنا قتل ہو رہا ہے انسانوں کا, اس سے جب حکومت پہ فرق نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر مہنگے ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ آئے دن لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا کراچی میں. پرسوں کسی سفید ریش, چند دن پہلے سفید ریش بزرگ کو ڈاکوؤں نے مار دیا. وہ تو ڈاکو تو تھوڑی دیکھ رہے ہیں, جب گورنمنٹ پہ ان چیزوں کا اثر نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر تو بات کی چیز ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ہم سوچ کے سوائے اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, ہم اگر اس غلط کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں سوٹیبل طریقہ ہو, جذباتی باتیں نہ ہو. جذباتی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, سوٹیبل جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے, اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا, اس پہ تبصرہ بھی نہ. ایک بات خصوصی طور پہ خواتین کے لیے کہوں گا میں اس زمانے کے لحاظ سے, وہ کیا بات ہے, آج کل خواتین کی کمپلینس بہت آتی ہیں کہ مردوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہیں. مردوں کے چال چلن, بولو شاید آپ میں سے, آپ کے تو سب کے ٹھیک ہیں لیکن اگر کسی کے نہیں ہوں گے تو اس کو احساس ہوگا نا. مردوں کے چال چلن ٹھیک, یہ خواتین میں یہ یورپ کی بیماری تھی, انگریزوں کی, لبرل سیکولر لوگوں کی, جو اب اسلامی ملکوں میں بھی وہیں سے یہ گند امپورٹ ہوا ہے. گند وہاں تو بہت تھا تو یہ گند یہاں آ رہا ہے, اور ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ان کے گند کو گند ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نے ولاگ میں بتایا نا یورپ کی کچھ مغربی ملکوں کی کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں, تو میں نے بری چیزیں بتائی نا تو نیچے لوگوں نے کہا تھا مبالغہ آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے, وہاں بہت سکون کی زندگی ہے. سکون کی ہے تو کتوں سے کیوں دل بہلا رہے ہو؟ تو بس کچھ لوگوں کو نا, کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں, کچھ سافٹ ویئر غلط انسٹال ہو گئے ہیں. تو اب ایسی خواتین کو بھی ہم کیا مشورہ دیتے ہیں, بھائی آپ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, محبت سے ٹھیک ہو جائے, محبت دو اس کو, ادھر ادھر توجہ نہ جائے اس کی. محبت سے ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا خواتین کمنٹس میں بہت ہوشیار ہوتی ہیں. میں نے ایک بیان میں کہیں کہا کہ آج کل خواتین اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی تو میاں پھر دائیں بائیں منہ مارتے ہیں.
وہ باہر ہیروئنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایکٹریسز کو ایسی سلم اسمارٹ، اور بیوی کو آگے دیکھتے ہیں تو آڑی ترچی بیچاری، تو وہ پھر منہ کہاں مارتے ہیں؟ باہر۔ نیچے بہت ساری خواتین کہ اور میاں اگر خود آڑا ترچا ہو، مجھے بڑی ہنسی، اس کو بھی تو چاہیے نا۔ تو میں نے کہا یار بات بالکل صحیح ہے، جب اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خیال رکھے تو آدمی کو بھی تو چاہیے نا، وہ بھی تو ہیروز دیکھ رہی ہے باہر جا کے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ میڈیا پہ اس کو بھی تو ایک ایک ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہے، اور آدمی آڑا ترچا ٹیڑھا میڑا چل رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ کرالنگ کر رہا ہے یا چل رہا ہے یہ۔ تو مجھے امام ابو یوسف کا قول یاد آ گیا ایک خاتون کے کمنٹس کے، کہ کما احب ان تتزین لی تحب ان اتزین لہا، جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے لیے زینت اختیار کرے، تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ یہ امام ابو یوسف جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا، یہ 1300 سال پہلے وہ کہہ گئے ہیں، 1300 سال پہلے اس زمانے میں، جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کو اچھی لگے، تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں مجھے انسان کا بچہ لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے انہوں نے اس کی ترغیب دی ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کا خیال رکھے۔ تو امام یوسف کا یہ قول اور اس خاتون کے کمنٹ سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک خاتون نے جب میں فون سنا کرتا تھا کہا کہ میرا میاں اتنا میلا ہے، اتنا میلا ہے کہ شادی کو 2-3 سال ہو گئے، میں بیزار ہو گئی ہوں، میں اس سے طلاق چاہتی ہوں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اتنا نان نفقہ دے رہے ہیں؟ ہاں جی نان نفقہ پورا دے رہا ہے، اور بچے بھی ہیں میرے، اس سے بچوں کے ساتھ بھی بیہیویئر اچھا ہے، میرے ساتھ بھی سلوک اچھا ہے، بات بھی تمیز سے کرتا۔ میں نے کہا اتنا اچھا آدمی سے آپ کیوں طلاق لیں؟ یعنی میلا بہت ہے، اور کیا بولیں یار، ابھی اتنی آگے کیا جائے کہ وہیں پیشاب کر دیتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگاؤ۔ یعنی بیت الخلا بھی سستی میں جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ اب اتنا آپ کہو گے کون میلا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے، بعض دفعہ رات کو نا کمرے میں ہی نیچے اتر کے، بستر پہ نہیں، نیچے اتر کے پیشاب کر دیتا ہے، صبح ہم دھو لیں گے اس کو۔ تو میں نے تو کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی، یہ کیا ہو گئی ہے؟ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی، وہ جھوٹ کیوں بولے گی میرے سامنے؟ خیر اب مجھے پتہ بھی نہیں اس کا میاں کون ہے، اگر تو جب پتہ ہوتا تو پھر تو آدمی بات پہ یقین نہیں کرتا نا۔ تو ان نون نمبر تھا، ان نون کوئی خاتون تھی۔ تو جیسے میرے بھائی مرد چاہتا ہے نا عورت اس کے لیے مزین ہو، تو عورت کی بھی خواہش ہے، تبھی علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ بال بھی کالے کر سکتے ہیں، کیونکہ شادیاں جوانی میں آج کل ہو ہی رہی ہیں، بڑھاپے میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اور جوان لڑکی سے شادی ہو رہی ہوتی ہے پیسے کے چکر میں۔ عورت میں نے سب سے پہلے بتایا نا آپ کو کیا دیکھتی ہے؟ روکڑا، عمر گئی تیل لینے، اور ہینڈسم اسمارٹنیس سب بات کی چیزیں ہیں، وہ تو پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ تو شروع میں سب پیسہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پیسے کے چکر میں پھر جب شادی ہوتی ہے تو کالا کولا لگا کے دولہا بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ تو میں بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ چلو جانے دو، ٹھیک ہے، ورنہ 40 سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ نئی کسی کی شادی ہو، میں نہیں کالا کولا لگاتا ہے پہلے بتا دوں، تو گنجائش دی ہے بعض فقہاء نے، اور وہ امام ابو یوسف ہی کے قول اسی کے بارے میں کہ مرد کے لیے ایسے موقع پہ گنجائش ہے کہ وہ بال کالے کر سکتا ہے۔ اور اس میں دلیل یہ دی ہے کہ جیسے مرد کی خواہش ہے کہ عورت زینت اختیار کرے، تو عورت کی بھی خواہش کیا ہے کہ مرد بھی اس کو دیکھنے میں جوان لگے۔ ایسا نہ ہو جب شادی ہوئی تو وہ آئی تو وہ سمجھے کہ یہ ابا آئے ہوئے ہیں ان کے، دولہا بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا۔ لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ ایسا نہ ہو بال کالے